السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعد جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ صفوں کے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا۔ اب اس باب میں جس طرح میں نے چند نشستیں پہلے بھی کہا تھا کہ ان صفوں کے متعلق بات کیوں کی جا رہی ہے، صفوں کو درست کرنا، برابر رکھنا، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ اگر صفیں سیدھی نہیں ہیں، صفیں درست نہیں ہیں، صفیں مکمل نہیں ہیں، تو نماز کا مکمل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بھی درست ہو، اس میں خشوع خضوع ہو، تو اس کے لیے صفوں کا مکمل ہونا بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ بہت یہ سوال کیا جاتا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو شخص لیٹ آتا ہے، پہلی غلطی تو اس کی یہی ہے کہ لیٹ آتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو بہت زیادہ ہو گیا، پہلے اتنا نہیں تھا۔ پہلے تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھ لی جائے۔ اب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ایک دو رکعتیں مل گئی، چلو باقی اپنے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے سے جتنا ثواب ہو سکتا ہے ایک دو رکعت کا ملنا ہو، وہ بھی نہیں ملنا کہ کوئی نہیں نماز تو پڑھ لیں گے جا کے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ جلدی آ کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو خیر، جو لوگ لیٹ آتے ہیں، صف مکمل ہو جاتی ہے تو فٹافٹ وضو کر کے تیزی سے آ کر وہ دوسری لائن میں، دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ابھی پہلی صف اچھی طریقے سے مکمل نہیں ہوئی، یا دائیں طرف جگہ ہیں یا بائیں طرف جگہ ہیں، اور پیچھے آ کے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ان سے پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ صف بنانا شروع کر دیتے، وہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے جگہ ہیں یا نہیں ہے۔ میرے خیال سے جب یہ صفوں کے متعلق پہلے بھی بات چل رہی تھی، تب بھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف نہ بناؤ، کیونکہ دوسری صف والوں کی نماز ہی نہیں، پہلی صف جو مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کوئی چیز اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں کسی چیز میں، تو جب تک وہ شروع سے مکمل نہ ہو تو آگے سے اس کی بنیاد کس طرح ٹھیک رہ سکتی ہے۔ کوئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، نیچے سے ایک ردہ لگا کے دوسری سائڈ کا وہ چھوڑ دے تو باقی بلڈنگ کھڑی کر لیں، کھڑی ہو جائے گی نہیں کھڑی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی پہلی صف مکمل ہو پھر دوسری کی طرف جائے۔ تو اب دوسری صف میں جو میں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوسری صف میں اگر اکیلا شخص ہے، اگلی صف مکمل ہے، دوسری صف میں اب وہ کہتا ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے متعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 682 میں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جب انہوں نے ہماری طرف چہرہ مبارک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دوبارہ دہراؤ، تنہا شخص کی، اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ایک دو نشستیں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر عورت اکیلی نماز پڑھ رہی ہو اس کی نماز ہو جائے گی،
لیکن جو مرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میری پوری نماز اسی طرح نکل جائے گی، کوئی میرے ساتھ آگے شخص کھڑا نہیں ہوتا تو اب میں کیا کروں؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے سے کوئی بندہ کھینچ کے اپنی صف کو پوری کر لو۔ اب آگے سے جو بندہ کھینچ کے اپنی صف کو جو پورا کرنا ہے تو اگلی صف جو باطل ہو گئی اب اس کا کیا کرنا؟ اب اس کو کون مکمل کرے گا آگے؟ کیونکہ اگلی صف تو دوبارہ خالی ہو گئی۔ تو حکم تو یہ ہے کہ پہلی صف مکمل کی جائے پھر دوسری صف شروع کی جائے۔ اور دوسری غلطی جو ہے کہ پہلی صف والے کو کھینچ کے اپنی طرف لانا، وہ شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اپنی پوری نماز شروع کر لی ہے، وہ نماز پڑھتے خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو ہم کھینچ کے پیچھے لیں، اس نے ظاہری سی بات اس کی نماز تو خراب ہوگی۔ وہ ایک تو اتنا چل کے دوبارہ پیچھے کی طرف آئے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو اور دوسری صف بنا لی جائے تو اس شخص کی نماز نہیں ہے، لیکن اگر پہلی صف میں جگہ بالکل بھی نہ ہو اور دوسری صف بنا لی جائے، اگر بندہ پیچھے آگے کھڑا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ پڑھ لی جائے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے کہ تنہا شخص کی نماز نہیں ہے، تو اسی لیے اپنی بات بیچ میں کر لینا کہ اگر اس کی نماز ہو جائے گی تو نہیں ہوگی ہے، تو اس طرح ہمیں محاسبہ یا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہ فرما دیا، تو اسی لیے اگر آپ پیچھے آتے ہیں اور اکیلے ہی ساری نماز گزر جاتی ہے، یا اگر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے، پھر وہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو جتنی نکلی ہیں وہ آپ پڑھ لو، ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ کی رکعت نکلی ہے اکیلے شخص کی، اکیلے آپ کھڑے ہیں تو آپ کی رکعت ایک نکل گئی ہے، ایک مکمل ہو گئی ہے، لیکن آپ نے پڑھی ہے، تو جب وہ شخص آپ کے ساتھ مل کے جتنی آپ کی رکعت اکیلے ہوئی ہے وہ 1 رکعت آپ اٹھ کے دہرا لیں، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ آگے سے کسی کو کھینچ لینا یا نماز کا پڑھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔